اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم ومن یرغب عن ملت ابراہیم سے آج کا سبق ہے۔ پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ یہود، نصارہ اور مشرک تینوں فرقے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، یہ تینوں ان کو اپنا امام مانتے ہیں اور یہ تینوں ان کو حق پہ مانتے ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم سب کے سب ابراہیم کی ملت اور اس کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا جو طریقہ تھا اس کو بیان کیا پیچھے، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ جو شخص ابراہیم کے طریقے سے ہٹ جائے گا وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوگا، کیونکہ ابراہیم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں چن لیا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو نیک لوگوں میں ڈالنے والے ہیں۔ اب یہ یہود و نصارہ جو تھے یہ اور مشرک تینوں یہ کہتے تھے کہ یہود کہتے تھے کہ اگر یہودی بنیں گے تو آپ حق پہ آئیں گے، نصارہ کہتے تھے کہ اگر آپ عیسائی بن جائیں گے تو آپ حق پہ آ جائیں گے، اور مشرک کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم کے طریقے پہ ہیں تو ہم ہی حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں، جو جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، ان کی موت کا واقعہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی تو انہوں نے اپنے بچوں سے کیا وصیت کی؟ انہوں نے اپنے بچوں سے وصیت کی کہ مسلمان ہو کے مرنا، انہوں نے یہ وصیت نہیں کی کہ یہودی ہو کے مرنا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار یعنی اسلام لے آیا۔ اسی طریقے سے مشرکین جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ بتاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام اور اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام جو جن کی اولاد عرب ہے، یہ سب کے سب اپنے آپ کو اسلام سے متعلق بتاتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا بتلاتے ہیں، تو صحیح طریقہ تو اسلام ہی ہے۔ اور جو لوگ اسلام کے سے پھر جاتے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے پھر جاتے ہیں وہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اپنی دلیل پیش کی، اور تمہارے پاس ہم نے اس سے پہلے توریت میں اس چیز کی خوشخبری بھیجی تھی، اس چیز کی شہادت بھیجی تھی کہ آگے چل کے نبی آنے والے ہیں اور جن پر آپ کو ایمان لانا ہے اور اسلام کو اپنانا ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کو چھپاتے ہیں، تو آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ کون حق پر ہے کون نا حق پر ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اس بات کی تردید کی کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہونے سے حق پہ ہوتا ہے، اور اسی طرح دوسرے فرقے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے فرقے کو مان لینے سے آدمی حق پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سب تمام لوگوں کی تردید کی ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ رغیبہ یرغب معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اور جب رغیبہ کے ساتھ الا آتا ہے، عربی میں الا جو حرف ہوتا ہے جب رغیبہ کے ساتھ آتا ہے تو کسی چیز کی طرف جانا ہوتا ہے، اور جب عن آ جاتا ہے رغیبہ یرغبو کے بعد تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز سے منہ پھیر لینا، اس چیز سے
علیحدہ ہو جانا، دور ہٹنا. ملت مانے طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. سفیہہ مانے ہوتا ہے بیوقوف بنانا، تو سفیہہ نفسہ اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے، اپنے آپ کو بیوقوفی میں مبتلا کرتا ہے. استفا مانے ہوتا ہے کسی چیز کو منتخب کر لینا، کسی چیز کو چن لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مصطفیٰ کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے ہیں. مصطفیٰ وہی استفا ہی سے ہے. ترجمہ ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور جو شخص ابراہیم کے طریقے سے منہ پھیرے گا، الا من سفیہ نفسہ. ترجمہ یہاں اس طرح ہوگا کہ جو بھی ابراہیم کے طریقے سے منہ پھیرے گا، سے کون، یہاں ترجمہ کون سے ہوگا، کون ابراہیم کے طریقے سے منہ پھیرے گا مگر وہ شخص سفیہ نفسہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوفی میں مبتلا کر دیا. یعنی سوائے بیوقوف کے کوئی بھی ابراہیم کے طریقے سے منہ نہیں پھیرے گا، کیونکہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام بناتے ہی ہیں. اور دوسری وجہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کر کے ان کو امام بنا دیا ہے، آگے والوں کے لیے پیشوا بنا دیا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام آخرت میں صالحین میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہت بڑے مقام سے نوازا ہے. تو جو شخص ان کے طریقے سے منہ پھیر لے گا وہ اپنے آپ کو بیوقوفی ہی میں ہی مبتلا کرے گا، وہ کسی طرح کا بھلے کام میں اس کی کوئی شمولیت نہیں ہوگی. اب آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسلام لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام لایا اللہ تعالیٰ رب العالمین پر. میں رب العالمین مانے تمام جہانوں کے پالنہار. تو اسلم یسلم مانے ہوتا ہے فرما بردار ہو جانا، اور رب العالمین کے تذکر رب مانے ہوتا ہے پالنے والا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور جب اللہ نے ان کے رب نے کہا، جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم اسلام لاؤ، تو قال ابراہیم نے کہا اسلمت میں اسلام لایا لرب العالمین رب العالمین پر. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے طرف کے وقت سے ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہی اسلام ہے. اور بعد میں چل کر یہودی جو ہیں انہوں نے اپنا ایک یہودی طریقہ اپنا لیا، ورنہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اسلام پر ہی تھے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام دیا گیا ہے وہ اسلام ہی ہے. اب اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر تھے، تو ان سے اسلام لانے کے لیے کیوں کہا گیا؟ یعنی یہ تو مطلب نہیں ہو سکتا کہ ان سے کہا گیا، پہلے وہ اسلام نہیں لائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اسلام لائیے. تو یہاں پر فرما بردار کا جو مطلب ہے وہ لیا جائے گا، لیکن یہاں پہ ایک طرح سے اسلام کا جو ترجمہ ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے کی وصیت بھی ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی تھی. یعنی بنی اسرائیل کو اسی چیز کی وصیت کی گئی تھی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
وصّا معنی ہوتا ہے وصیت کرنا، اور بنی جو ہے وہ بنون ہے، بنون کو بنی کرتے ہیں جب یہ مرفوع حالت میں رہتا ہے تو اس کو بنو کہتے ہیں، اور جب منصوب و مجرور ہو جاتا ہے تو بنی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنی جو ہے یہ ابن کی جمع بنون ہے، اسی سے بنین ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا۔ یا بنی، یا وہی بنی جو ہے یعنی اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹوں، اس کا ترجمہ ہے۔ استفا پیچھے گزرا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے انتخاب کرنا، منتخب کر لینا۔ اور تموتن یہ موت سے ہے، ماتا یموتو، ترجمہ ہے ووصا بہا، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے اور یعقوب نے، یعنی ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی ملت ابراہیم کی وصیت کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، آگے اس کو لفظوں میں بھی تذکرہ کیا گیا، کس چیز کی وصیت، کیا وصیت کی گئی کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ لکم الدین چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، یعنی جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، جو بتایا گیا، وہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے چن لیا ہے۔ تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم پر موت نہ آئے، تم مت مرنا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہونا، تم مسلمان ہو کر ہی مرنا، یعنی اپنی زندگی شروع سے آخر تک اسلام پر ہی گزارنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ یہاں پر الگ سے یعقوب علیہ السلام کی موت کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور یعقوب علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا؟ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود تھا، تم اس وقت موجود نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کسی چیز کا علم دے رہا ہے تو تم کو اس علم کو مان لینا چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا، ام مانے کیا، تم تھے، شہداء شہید کی جمع ہے، شہداء مانے ہوتا ہے موجود ہونا، حاضر ہونا، حاضر ہونے والے کو شہید کہتے ہیں، اور شہداء اسی کی جمع ہے۔ اذ حضر، حضر مانے کسی چیز کا آ جانا، کسی چیز کا حاضر ہونا، تو یہاں پہ موت کا حاضر ہونا بتایا گیا، حضر یعقوب الموت، یعنی حضر الموت، موت حاضر ہوئی جب موت کا وقت آیا۔ اذ قال لبنیہ، وہ بنی جو ہے ابھی گزرا ہے، اس کا مطلب بیٹوں کا ہوتا ہے، اور عبادت سے تعبدون ہے، باقی ساری الہ مانے ہوتا ہے معبود، واحد مانے ایک ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے کیا تم موجود تھے، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، کس چیز کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، ما منے کس چیز، کیا، ما کا ترجمہ ہوتا ہے، تو ما تعبدون کیا عبادت کرو گے، کس چیز کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، تو ان کے بیٹوں نے جواب دیا، قالو ان کے بیٹوں نے جواب دیا، ان کے بیٹوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے
الہ کا آپ کے معبود، و الہ آبائی کا اور آپ کے آبا و اجداد یعنی آپ کے باپ دادا کے معبود، اور آپ کے باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل کے معبود، یعنی ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا کے معبود یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، الہ واحدہ جو کہ ایک معبود ہے، یعنی جو معبود ہے وہ صرف ایک ہے۔ یہاں سے توحید کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ سب کے سب توحید پرست تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اس کے ہی فرما بردار ہیں۔ نحن ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ سیم آیت ابھی گزری ہے پچھلے سبق میں۔ تلک امۃ قد خلت، خلت مانے جو گزر گئی، امت مانے لوگ، بہت سارے لوگوں کو امت کہا جاتا ہے جو ایک چیز پر ہو، ایک راستے پہ ہو۔ تو تل کا امتن، یہ لوگ قد خلت گزر گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو گزر گئے۔ لہا ما کسبت ان کے لیے وہ چیز ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ چیز ہے جو تم نے کمایا، یعنی ان کے لیے ان کا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے آخرت میں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے عما اس چیز کے بارے میں، کانو یعملون جو وہ عمل کر رہے تھے، یعنی ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب یہ سب کے سب ایک ہی چیز کی وصیت کر رہے تھے، وہ یہ کہ ایک معبود کو مانو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، دوسرے لفظوں میں اسلام لے کر آؤ۔ تو یہ آپ کے سب کے آبا و اجداد جو ہیں انہوں نے اسلام کی وصیت کی ہے۔ اب آگے یہود و نصارہ کا قول ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہود اور نصارہ ہو جاؤ تو آپ ہدایت پا جائیں گے۔ تو اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد نے تو اسلام کی وصیت کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نہ لا کر کے آپ یا تو یہودی بن جاؤ یا تو نصارہ بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ تو اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرح کا تضاد، ایک طرح کا کنٹراسٹ جو ہے ان دونوں باتوں میں، اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کونو مانے ہو جاؤ، اس کا ترجمہ ہے، کانا یکونو صحیح ہے، اور تہتدو، اہتدا یہتدی مانے ہوتا ہے ہدایت پانا۔ حنیفہ جو ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، حنیف مانے ہوتا ہے نرم دل بھی ہوتا ہے، نرم دل کو بھی حنیف کہتے ہیں، اور حنیف کا مطلب ہوتا ہے جو سیدھے راستے پہ ہوتا ہے۔ وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ترجمہ ہے وقالو اور لوگوں نے کہا، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا، کونو ہودن او نصارا یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل فرما دیجئے، تم کہہ دو، بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ میں پیروی کرتا ہوں ابراہیم کی طریقے کی، حنیفہ جو سیدھے راستے پر تھے، حنیف سیدھے راستے پہ جو ہے اس کو حنیف کہیں گے، تو میں ابراہیم کے طریقے پہ ہوں جو سیدھے راستے پر تھے۔ وما کان من المشرکین اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، یہاں پہ مشرکین کی بھی تردید کی گئی۔
اب ابراہیم علیہ السلام کا جو اسلام ہے اس کو اور لفظ میں آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اسلام کو کس طرح سے ڈیفائن کرو گے، کس طرح سے بتاؤ گے کہ اسلام کیا ہے. تو آگے اسی چیز کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانا ہے. تو اس لیے اور ان کے نبیوں میں فرق نہ کرنا ہے، یعنی کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرنا ہے. جیسا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور عیسائی اور یہودی دونوں کہتے تھے کہ ہم محمد پہ ایمان نہیں لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں. یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، کسی ایک نبی کو چھوڑ کے کسی دوسرے نبی پہ ایمان لانا، یہ ایمان لانا معتبر نہیں ہے. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا تم کہہ دو، آمنا باللہ وما انزل الینا کہ ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی یعنی قرآن پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد پر، یعنی ان تمام نبیوں پر اور ان کے آگے والے جو اولاد میں نبی آئے ہیں ان پر جو چیز نازل کی گئی سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. وما اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ اور اس چیز پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو چیزیں دی گئیں، جو نبوت دی گئی، جو کتاب دی گئی، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. وما اوتیہ النبیون من ربہم اور وہ چیز جو نبیوں کو دی گئی من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی باقی جو نبی جن کا نام یہاں پہ نہیں ذکر کیا جا رہا ہے ان تمام نبیوں پر جو کتاب نازل ہوئی سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم ہم فرق نہیں کرتے ہیں، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان. ہم یعنی کسی ایک کو مان کر کسی دوسرے کی تکفیر، کسی دوسرے کو نہ ماننا، ایسا عمل ہم نہیں کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تمام کے تمام نبیوں، ان کی اوپر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے اوپر اسلام لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو تم کو ابھی دعوت دے رہے تھے یہودی اور نصرانی ہونے کی، اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، یعنی تمام کے تمام نبیوں پر ایمان لائے بنا کسی تفریق کے، اللہ پہ ایمان، اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان اور باقی تمام نبیوں پر ایمان لائیں بنا کسی تفریق کے، تو اگر وہ اس طرح کا ایمان لے کے آئیں گے تو یہ ہدایت پا جائیں گے. اور اگر یہ لوگ اس چیز سے منہ پھیر لیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ صرف دشمنی میں ایسا کر رہے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا اور سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو یہ چیز جو ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہاں پہ مثل معنی ہوتا ہے جیسا کہ، جس طرح کسی چیز کے مشابہ ہونے والی چیز کو مثل کہیں گے، تو یہاں ترجمہ بمثلی یعنی جیسا کی کا ترجمہ ہوگا، کیونکہ جیسا کی کا بھی مطلب وہی ہوتا ہے، کسی چیز کی مشابہت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. شقاق معنی ہوتا ہے کسی چیز سے دشمنی، یہ شقاق کہلائے گی.
फसयकफीकहुमुल्लाह, कफ़ा यकफ़ी माने होता है काफ़ी हो जाना, और अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाएगा, मतलब अल्लाह ताला उससे निपट लेगा, किसी और को उनसे दुश्मनी मोल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, तो अगर ये लोग ईमान लाएं बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, जैसा कि यानी उसके मिस्ल पर, तर्जमा एकदम लफ्जी हम कर लेते हैं यहाँ पे, फ़इन आमनु, तो अगर वो ईमान लाए बिमिस्लि, उस चीज के मिस्ल पर, आमन तुम बिही, जिस पर तुम ईमान लाए, तो अगर जिस चीज पर तुम ईमान लाए उसके मिस्ल पर अगर वो ईमान लाए, फ़क़द इह्तदौ, तो वो हिदायत पा जाएंगे। तर्जुमा कर लेते हैं फिर से। तो अगर वो ईमान लाए जैसा कि तुमने ईमान लाए, तुम लोग ईमान लाए, तो वो हिदायत पा गए। फ़क़द इह्तदौ, तो हकीकत ये है कि वो हिदायत पा गए। फ़इन तवल्लौ, और अगर उन्होंने रुख मोड़ा, उन्होंने इनकार किया, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी में है। फ़ी शिक़ाक़, दुश्मनी में है। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, तो अनक़रीब अल्लाह उनको काफ़ी हो जाएगा, यानी अल्लाह ताला उनसे निपट लेगा। वहुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ को सुनने वाला और हर चीज़ का जानने वाला है। सिबग़तल्लाह जो है, यहाँ पे ईसाइयों के एक रस्म का तज़किरा किया जा रहा है। ईसाई लोग जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद एक रस्म करते हैं, वो जिसको कहते हैं इस्तिबाग। इस्तिबाग का मतलब होता है रंग देना। तो एक पानी होता है जिसमें वो बच्चे को, जिसको कहते हैं वो बैप्टाइज करना कहते हैं, बैप्टिज्म। तो बैप्टाइज करते हैं यानी उसमें बच्चे को एक डुबकी देते हैं उस पानी में, और उस पानी से में डुबकी डालने से वो सोचते हैं कि अल्लाह, वो इस्तिबाक भी कहते हैं उसी चीज़ को, कि वो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा क्रिश्चियन हो गया, मसीही हो गया, ईसाई हो गया वो। तो उसी चीज़ का तज़किरा अल्लाह ताला यहाँ कर रहे हैं कि जब उस पानी को कभी-कभी वो रंग डाल करके उसमें करते थे, तो उससे वो मुराद ये लेते थे कि इस पानी में डालने से ईसाईयत का पूरा रंग इस पे चढ़ गया। तो अल्लाह ताला उसी का तज़किरा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का जो रंग है, तौहीद का रंग, इस्लाम का रंग, वो सबसे बेहतर है। सिबग़तल्लाह, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह व नहनु लहू आबिदून। सिबग़ा माने होता है रंग, तो सिबग़तल्लाह, अल्लाह का रंग, तर्जमा है कि हम अल्लाह के रंग में रंग गए हैं। सिबग़तल्लाह, हम अल्लाह के रंग को अपना रहे हैं। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह, अहसन माने बेहतर, मिनल्लाहि सिबग़ह, और अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह, और अल्लाह से बेहतर रंगने वाला कौन है, ये तर्जुमा सही है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह, और अल्लाह से बेहतर कौन है, सिबग़तन, रंग के एतबार से, लफ्जी तर्जुमा। वनहनु लहू आबिदून, और हम अल्लाह के लिए आबिदून, इबादत करने वाले हैं। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहू मुखलिसून। अब अल्लाह ताला ने जब इन तमाम चीज़ों को ज़िक्र कर दिया, यानी अल्लाह ताला ने इस बात का ज़िक्र किया कि इब्राहीम और इस्माइल, इसहाक़, याकूब सब के सब इस्लाम की पैरवी करने वाले थे, और जो ये लोग जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ये लोग तुमसे हुज्जतबाजी कर रहे हैं, यानी बावजूद इसके कि ये सब चीज़ें जानते हैं तो बेवजह की हुज्जत कर रहे हैं। तो उनसे कह दीजिए कि हुज्जत से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के पास जब आप जाएंगे तो आपके लिए आपके अमल है, हमारे लिए हमारा अमल है, और हम अपनी
بندگی ہم اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرتے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ قل قول سے ہے، اتحاجوننا، یہ حاجہ یحاجو، اس کا معنی ہوگا حجت کرنا، فی اللہ اللہ کے بارے میں، ربنا و ربکم ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ مخلص معنی ہوتا ہے جو کسی چیز کو خالص کر لینا، کرنے والا، وہ مخلص ہے۔ اور خالص کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسری چیزوں سے ہٹا کر کے صرف ایک چیز کی طرف کسی چیز کو کر دینا، وہ ہوتا ہے اخلاص۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، کہہ دو کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور اس حال میں کہ اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ تو یہ اب یعنی تمہاری ساری باتیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق یعقوب کے طریقے کو، اب تم حجت کرتے ہو تو یہ حجت بازی ہی ہے۔ تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی حجت بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت اب، کیونکہ بات واضح ہو چکی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ کے لیے ہی مخلص ہیں، یعنی ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو اس بات کی وصیت کرتے ہو، لوگوں کو اس بات کی نصیحت کرتے ہو کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، تو کیا تم اس بات کو کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور ان کی اولادوں نے یہودی اور نصرانی عقیدے کو اپنایا تھا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی پیچھے آیتوں میں یہ ذکر کیا کہ ان تمام لوگوں نے اسلام کو اپنایا تھا۔ تو تم جو بات کہتے ہو اور جو بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان دونوں باتوں کے اندر کانٹراڈکشن ہے، ایک طرح کا تضاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں یا تم زیادہ جانتے ہو؟ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس بارے میں ایویڈنس اور دلیل بھی دی تھی، یعنی تمہارے پاس اگر اس طرح کی چیزیں ہم نے پہلے بھیجی تھیں کہ جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ آگے چل کے نبی آئیں گے اور ان پر تم ایمان لانا، اور تم کیا کرتے ہو، ان چیزوں کو چھپا لیتے ہو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کرنے کیے ہوئے عمل سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں پتہ ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ام کیا تقولون تم کہتے ہو کہ ان ابراہیم کی بلا شبہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اسباط اولاد، کانو تھے یہودی اور نصارہ اور نصرانی، کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور نصارہ تھے؟ تو جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب مسلمان تھے، اسلام کی پیروی کرتے تھے، تو تم کہہ دو قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ بلا شبہ اللہ کو زیادہ علم ہے، اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم اور شہادت پہلے سے دی ہوئی ہے۔ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ ومن ازلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ من مانے یہاں پہ کون کا ترجمہ ہے، اور کون ازلم بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے، کتم
جس نے چھپایا شہادتن گواہی کو، شہادت کو، عندہ من اللہ جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپاتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تو یہاں تک اب اس بات کی تکمیل ہو گئی ہے. یعنی اب پوری ہو گئی بات کہ تم جو بات کہتے ہو اور جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کھلا کھلا تضاد ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتابوں میں بھی فرما دی تھی لیکن تم نے اس کو چھپا لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے جن کی تم باتیں کرتے ہو کہ یہ لوگ یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو یہ لوگ تو گزر گئے ہیں، لیکن آگے تمہارے لیے تمہارا اعمال اور ان کے لیے ان کا اعمال ہے. یعنی آخرت میں تمہاری ان سے نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یعنی تم اگر یہ کہتے ہو، یعنی بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ ہم یعقوب کی اولاد ہیں اور ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ فائدہ ملنے والا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور اگر مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہم اسماعیل کی اولاد ہیں اور اس اولاد ہونے سے ان کو کوئی فائدہ ملنے والا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. تلک امتن قد خلت، یہ لوگ قد خلت گزر گئے، لہا ما کسبت ان کے لیے وہ چیز ہے جو انہوں نے کمائی، جو انہوں نے جو عمل کیا ان کے لیے ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس چیز کے متعلق کانو یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی ان کے عمل کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے سوال اسی چیز کا کیا جائے گا جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.